جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر ابان، پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں سید شعیب الدین صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کرونا کی صورتحال، ملک کی سیاسی صورتحال اور واجد ضیاء کی رپورٹ پہ جو سیاسی ماحول ہے پاکستان کا، جہانگیر ترین صاحب کا انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، ان کے جو باقی نام ہیں، خسرو بختیار ہے، اعظم خان ہے، چودھری سرور ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی، ملک میں کرونا اپنی جگہ، لیکن بتائیے گا کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان اس وقت نارمل حالات سے، ان کے عام حالات جو معمول کے ہوتے ہیں اس طرح کے حالات سے تو چار نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا ہی اس وقت ایک ایسی وبا میں مبتلا ہو چکی ہے جس کا تاحال کوئی علاج ہی دریافت نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے۔ الزامات کی بوچھاڑ ہے کہ چائنا نے وبا پھیلائی ہے یا امریکہ نے، لیکن دیکھا جائے تو دونوں کا بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے۔ چائنا کے اندر خبر کو روک کر اپنی مرضی کے مطابق جاری کیا جاتا ہے، لہذا ہم حقیقت نہیں کہہ سکتے کہ چائنا میں کیا صورتحال ہوئی، لیکن بہت بڑی بات ہے، 2 کروڑ کا شہر لاک کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ امریکہ میں یہ نہیں ہوا، اور آج آپ حالات دیکھنے کے لاکھوں لوگ، بلکہ اب تو وہ جس سپیڈ سے جا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ملین تو اکیلے وہی کر لیں گے اس بیماری سے متاثر، اور وہ مرنے والوں کی تعداد بھی اٹلی میں، اسپین میں، فرانس میں، امریکہ میں، یعنی کہ جدید دنیا میں جو کہ ہم سے بہت آگے تھے، جن کے لیے ہمارے ہاں بچے غیر قانونی طور پہ سرحدیں عبور کر کے کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے تھے، آج وہ ملک اس کا شکار ہیں۔ پاکستان ابھی تک اس بری طرح سے اس کا شکار نہیں ہوا، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں۔ اچھا شاہ جی، دنیا تو کرونا سے لڑ رہی ہے، پاکستان سیاست سے لڑ رہا ہے۔ ابھی جو واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ آئی ہے اس میں 3 ارب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور 22 ارب نون لیگ کے کھاتے میں نکلے ہیں، جو انہوں نے امبیزلمنٹ کی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اس کے بارے میں لکھا بھی جاتا رہا ہے، کہا بھی جاتا رہا ہے، لیکن حکمران اتنے طاقتور تھے کہ وہ ایکسیس نہیں ہونے دیتے تھے چیزوں پر۔ جو اصل بات ہے، اب کل میں ڈٹائی کہوں گا، کیا کہوں گا، کہ مسلم لیگ نون والے ان 3 ارب کے اوپر، 2.5 ارب کے اوپر تو بہت زیادہ طنز کر رہے ہیں، لیکن جناب شہید خاقان عباسی صاحب اپنے دور کے 20 ارب پہ بات نہیں کر رہے، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس دور میں یہی لوگ بھی ان پیسہ لینے والوں میں شامل تھے۔ اگر سلمان شہباز نے اپنے والد سے پنجاب میں 20 ارب منظور کرائے تو اس 20 ارب میں چودھری منیر صاحب بھی تھے، اس 20 ارب میں خسرو بختیار بھی تھے، اس 20 ارب میں جناب پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی بھی تھے۔ کون تھا؟ یہ سب وہی لوگ ہیں۔ یہ جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو یہ اپنی تمام جماعتیں بھول جاتے ہیں، یہ ہاتھ کٹھے کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان سب کے مفادات ایک ہیں۔ دیکھیے، اب ہمارے ہاں کوئی بچہ کاروبار کرتا ہے، ایک چھوٹی سی دکان کھولتا ہے، مجھے بتائیں بڑھاپے تک وہ ایک دکان کو اگر صحیح طرح چلا پا لے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کے یہاں کیا مقصد ہے کہ ایک بچہ کاروبار میں آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فیکٹریاں اتنے بچے دے دیتی ہیں۔ یہ شوگر فیکٹری جو 100 ہمارے ملک میں لگی ہیں، یہ آج سے نہیں برسوں سے لکھا جا رہا ہے، ہم کہتے آ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے آپ کاٹن ایریا تباہ کر رہے ہیں۔ اچھا شاہ جی، عمران خان نے 2 سال کی حکومت میں اپوزیشن کا جو مافیا ہے ان پہ ہاتھ ڈالا تھا، اب 2 سال بعد ان کے اپنے مافیا پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اپنی جماعت کے مافیا پہ، کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ایک ہی مافیا تھا نا، چاہے اس دور میں تھا یا اس دور میں تھا۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان کے رشتہ داریاں جو تعلقات جو ہیں وہ پیسے کا ہے، ان کا سیاسی پارٹی پہ کوئی وفاداری نہیں ہے ان کی۔ یہ جہاں ان کو نظر آتا ہے، یہ ایک، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ مافیا ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں مسلم لیگیوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، جب مسلم لیگ کاف کا دور آتا ہے تو پھر یہ ادھر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے فرنٹ مین ادھر چلے جاتے ہیں، جب یہ پیپلز پارٹی کا دور آتا ہے تو پھر اومنی گروپ زندہ باد زرداری صاحب کا گروپ ہے، وہ ادھر سے کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے باقیوں کو بھی شیلٹر ملتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کا دور آیا تو آپ دیکھ لیں انہوں نے اس طرح تو پیسے نہیں لے سکے، کیونکہ لیکن اس کے باوجود پنجاب کابینہ سے یہ 3 ارب تو لے ہی گئے نا، یہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیے،
اس چیز میں اب یہ دیکھیں کہ مراد علی شاہ صاحب جو آج ایمانداری کی بہترین مثال بنتے ہیں کہ جب پچھلے دور میں جب یہ دیے گئے تو پنجاب نے 10 روپے کچھ پیسے فی کلو چینی پہ دیے ان کو، لیکن اپنا جو سندھ والی فیکٹریاں تھیں وہ 10 روپے کچھ پیسے فیڈرل سے لے گئے چھوٹ، اور 9 روپے کچھ پیسے انہوں نے مراد علی شاہ سے لے لیے، یعنی کہ وہاں پہ چھوٹ ڈبل ہو گئی سبسڈی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو ابھی ایک مثال سامنے آئی ہے، ابھی گھی مافیا سامنے آنا ہے، جو کہ پام آئل کا اے بی سی ڈی گریڈ منگاتے کہ اس کو ہمیں گھی کے نام پہ کھلاتے ہیں، اور بعض ایسے ظالم ہیں جو صحیح طرح پیوریفیکیشن بھی نہیں کرتے، وہ جو ٹینکر میں آیا ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، مافیا بے نقاب ہو گیا، کیا خیال ہے اب آپ ملک میں کوئی سیاسی منظر نامہ تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں، وفاق میں دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں اتنے ٹینس ہو گئے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کی سمری بھی بھیج سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں تو مجھے یہ ایک دیوانے کا خواب ہی نظر آتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی۔ پاکستان جن حالات میں گزر رہا ہے اس میں نظام چلانے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ نظام چلانے والوں کو ہر دور میں سسٹم چلانا آتا ہے، وہی چلاتے آ رہے ہیں۔ اسمبلیاں کم چلاتی ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے یہ نظام بنایا ہے اور وہ نظام کو چلانا جانتے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں مجبوراً پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی تو خواجہ احمد حسان صاحب کو اپنا مشیر بنا کے 90 شارہ میں بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے ایک بندے سے شروع کیا تھا، اور جس دن ان کے پاس 50+ نہیں، مسلم لیگ کاف کے 50+8 ہو گئے تھے، اس دن وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی پنجاب اسمبلی میں، اور ایک الگ گروپ وجود میں آ گیا۔ کیوں؟ اب اگر آپ نے لوٹے بنانے ہیں تو 50+ کا گروپ چاہیے آپ کو۔ اگر آدھے سے کم ہوں گے، 50 سے کم ہوں گے، تو وہ سارے جو ہیں ان کی سیٹ ختم ہو جائے گی، وہ اسمبلی سے دیش نکالا مل جائے گا ان کو۔ یہ اس طرح بنایا گیا تھا، یہی کچھ اب بھی ہوگا۔ مجھے کوئی ایسا بعید نظر نہیں آتا کہ اگر کسی نے ایسی غلطی کرنے کی کوشش کی تو اول تو وہی لوگ جو وفادار کہلاتے ہیں وہ دوسری طرف کھڑے نظر آئیں گے۔ ایک یہ پولیس رات جو ہے نا، یہ ہمارے لیے پال کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان لوگوں کے لیے پولیس رات کے پار آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بڑے صبح اٹھتے ہیں، السلام علیکم جی، میں عالم لوٹا ہوں، یہ سارے عالم لوٹے ہیں۔ یہ بھائی صاحب کی اسمبلی ہو تو ایک صبح کو منظور بھٹو کے پاس پہنچ جاتے ہیں، منظور بھٹو صاحب توڑو تو یہ دوسری طرف کا رخ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوٹے ہیں جو کہ ایمانداری کی بات ہے، آپ کے گھر میں اگر لوٹے کا پیندا ٹوٹ جائے تو آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ لوٹا لڑکتا رہتا ہے۔ اور یہ ایسے لوٹے جو اگلی دفعہ پھر ٹکٹ لیتے ہیں، پھر پیسے لیتے ہیں، پھر جیتتے ہیں، پھر ہماری بیوقوف عوام ان لوٹوں کو بار بار آزمانے کے باوجود پھر قبول کر لیتی ہے۔ تو اب ایسے لوٹے الحمدللہ بے شمار موجود ہیں اسمبلی میں۔ وہ نہیں ہے تو ان کا بیٹا موجود ہے، بیٹا نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو بہن ہے یا بہو ہے، وہ موجود ہے۔ بڑے سکون سے آرام سے دیکھیے گا، آپ آرام سے چلتا رہے گا سسٹم۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی نے سسٹم توڑنے کی کوشش کی تو سسٹم بچانے والے بھی حرکت میں آئیں گے۔ اچھا چلیے، ریلیف دینا تو واضح حکومت کی ذمہ داری ہے، واضح کرونا ہے یا ڈینگی کی وبا آئی ہے، حکومت نے تو ریلیف دینا ہے۔ اس طرح کے مافیا بھی آمنے سامنے آتے رہیں گے تو عوام کیا کرے؟ پھر عوام کہاں جائے؟ دیکھیں، ایک بے نظیر بھٹو کی حکومت تو نہ کہیں آپ، بے نظیر بھٹو مرحومہ کی موت کے بعد جو حکومت بنی اس دور میں ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے پنجاب نے کیا پورے پاکستان میں ان فیملیوں کا چناؤ کیا گیا تھا جن کے پاس ان کی ضرورت سے کم آمدن ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو 2,500-3 ہزار روپے دینے شروع ہوئے تھے۔ 2,500-3 ہزار روپے اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن ایک ایسے گھر کے لیے جن کی ٹوٹل آمدن ہی آج 5-10 ہزار روپے ہو، ان کے پاس جب یہ پیسے شامل ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے کچھ کشن مل جاتا ہے، ان کو کوئی روٹی مل جاتی ہے ان کو۔ اب وہ جو ہے وہ اس کو مزید شفاف کر کے بڑا کر دیا گیا ہے۔ وہ پروگرام اب احساس پروگرام بن گیا ہے، ایسا ہی ہے، اس کے اندر مزید فیملیز آ چکی ہیں۔ اگر آپ ان کے ذریعے بانٹنا شروع کر دیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں، وہ 1 کروڑ سے زیادہ
फैमिलीज हैं, 70 लाख के करीब हैं जी फैमिलीज है ना जी, 70 लाख से ही उनकी फैमिलीज भी बड़ी बड़ी होती हैं। बिल्कुल ऐसा। हमारे आपकी तरह वो खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल नहीं करते, बिल्कुल ठीक। उनके यहाँ कहते हैं कि जितने बच्चे उतने हाथ, उतने अच्छे, जितने हाथ उतने कमाने वाले। ठीक है। उनके छोटे छोटे बच्चे भी लोगों के घरों में काम करते हैं। कोई छोटा जाके मोटरसाइकिल की दुकान पे बैठ जाता है, कोई किसी किराने की दुकान के अंदर छोटा बैठा होता है। वो सब छोटे इन्हीं गरीबों के बच्चे होते हैं जिनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, कोई दाना मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, इसके बदले वो काम करते हैं। अगर आप उस डाटा पे अमल दरामद करें, पालक काटने पर या कोई मूलियाँ निकालने पर या उस पर मना नहीं करता, वो बाकायदा उनको एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं। हमारे गाँवों में चूल्हे बंद नहीं होते। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हमारे बाज टेलीविजन पर जिस तरह दिखा रहे हैं, इतना बुरा हो सकता है वो, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में हम इतनी ज़्यादा खैरात करते हैं, रोज़ाना करते हैं। कुछ लोगों ने अपना तरीका जुदा रखा हुआ है, कुछ लोगों ने कोई और रखा हुआ है, करते हैं। इस वक्त आपके सामने है कि लोग सड़कों के किनारे बैठे, मैं अभी आ रहा था, ठीक है, सड़क किनारे बैठे हैं, किसी ने एक डब्बा रखा हुआ है, एक बुरुश हाथ में पकड़ा हुआ है, किसी ने एक कुदाल हाथ में रखी है, किसी ने बेलचा रखा हुआ है, किसी ने ईंटें तोड़ने वाली हथौड़ी पकड़ी हुई है। मकसद क्या है? वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि ये हमारा पेशा है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। लोग उनको भी दे रहे हैं और कुछ नहीं भी दे रहे हैं। क्यों? इस पर एक पैनिक भी है कि आम मिडिल क्लास जो है वो इस खौफ में है कि हमारी रोटी रोजी फिलहाल बंद है, ठीक है। आम मिडिल क्लास के लिए इस पर ज़कात उस तरह निकालना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन वो जो सफ़ेद पोश हैं, जो मिडिल क्लास से ऊपर के हैं, वो अपना हक दे रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 3 महीने के बिजली के बिल मौखर कर दें, चाहे 3000 रुपये तक कर दें, क्योंकि 3000 रुपये गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है।